بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم 3 چیزیں پڑھیں گے جن کا تعلق تفسیر سے ہے۔ پہلی چیز کہ تفسیر پڑھنے کے آداب پڑھیں گے، اور دوسری چیز علم تفسیر کی اہمیت اور ضرورت پر بات کریں گے، اور تیسری چیز علم تفسیر کا مطلب اور علم تفسیر کی تعریف کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ ہر علم کے پڑھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان آداب کی رعایت کرنے کی وجہ سے اس علم کے تحصیل اور اس علم کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے۔ جس میں ادب ہوگا اس کے لیے گویا کہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز کے جو آداب ہوتے ہیں ان کی اگر رعایت کی جائے تو پھر وہ چیز بحسن خوبی انجام بھی پاتی ہے اور اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوتی ہے۔ جتنا چیز میں ادب آتا جاتا ہے اتنا اس چیز میں خوبصورتی اور اس میں مزین ہونا، حسن اس کا بڑھتا جاتا ہے۔ تو ہر علم کے آداب ہوتے ہیں، ان کی رعایت کرنے سے اس علم کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو علم تفسیر کے بھی آداب ہوتے ہیں، ان کی رعایت کرنے سے علم تفسیر آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ جیسا کہ مشہور مقولہ ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، کہ جتنا انسان ادب کرتا جاتا ہے کسی چیز کا اتنا اس کے نصیب میں، اس کی قسمت میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ یعنی اس کے ساتھ اس کے اچھے ہوتے جاتے ہیں، اور جو بے ادبی کرتا جاتا ہے اتنا ہی وہ بے نصیب ہوتا جاتا ہے، یعنی بد نصیب ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کے فیصلے اترتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ادب کا خیال کرنا چاہیے۔ علم تفسیر کا سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ انسان جب بھی علم تفسیر حاصل کرنا چاہے، کوئی بھی علم ہو، دین کا علم، اس کے اندر نیت خالص ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی یعنی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ الا للہ الدین الخالص، کوئی بھی چیز ہو جب اس کے مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد ہوگا تو وہ چیز یعنی انسان اس چیز سے نفع حاصل نہیں کر سکے گا، وہ اللہ کی رضا کا سبب نہیں بن سکے گی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، قیمتی نیکیاں ہوتے ہیں، بڑی نیکیاں ہوتی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ جو سب سے بڑا سخی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، اس کو کیا کریں گے، سزا دیں گے، اس سے پوچھیں گے تو کیا کرتا رہا، وہ کہے گا کہ میں یعنی سخاوت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری نیت خالص نہیں تھی، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ قرآن کا قاری ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، اس سے کہا جائے گا تو کیا کرتا رہا، اس نے کہا کہ وہ کہے گا کہ ساری زندگی قرآن پڑھتا پڑھاتا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری نیت خالص نہیں تھی، اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ شہید سے بڑا درجہ کس کا ہو سکتا ہے، لیکن اسے بھی اس بدنیتی کی وجہ سے، اللہ کی یعنی ریاکاری کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑے سے بڑے اعمال ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں ریاکاری آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت نہ رہی، تو ان کی وہ چیزیں عذاب کی وجہ بن گئیں۔ اس لیے جب بھی کوئی عمل کیا جائے، کوئی علم حاصل کیا جائے، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ قرآن کریم کا ادب، کہ قرآن کریم پڑھتے وقت اس کا ادب رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کے قرآن کریم کی بے ادبی کرتے ہیں، اسے یعنی نیچے رکھ لیتے ہیں، اسے پھینک دیتے ہیں، اس طرح کے جو رویہ اختیار کیے جاتے ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت ہو یا تفسیر ہو، اس کو پڑھتے وقت اسے اونچی جگہ رکھنا چاہیے، اسے سامنے رکھنا چاہیے، ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پڑھتے وقت انتہائی عاجزی اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ پڑھتے بھی ہیں لیکن ان کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے، کبھی کوئی کام کر رہے ہیں، کبھی کوئی کام کر رہے ہیں، درمیان میں پڑھ لیتے ہیں، پھر ادھر ادھر توجہ، یہ اچھا نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے ساتھ ادب والا معاملہ نہیں ہے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان پاکیزگی کا خیال رکھے، طہارت کے ساتھ اگر ممکن ہو جب نماز پڑھنی ہو تو باوضو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بھی اس کے آداب میں سے شامل ہے۔
اور ایک ادب یہ ہے کہ تفسیر جو قرآن کریم کی تفسیر ہے اس کو خود سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ معتبر ذرائع سے، مستند استاد سے کیا ہے سمجھنے کی کوشش کی جائے اور مستند تفسیروں سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر میں بڑے علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بندہ اس کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نصیحت کی چیز، آخرت کے یاد کرنے کی چیز، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کی چیز، یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان جو ہے ترجمے کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے ان کے اندر مسائل اخذ کرنا، اس کی تفسیروں کے اندر یعنی جو ہے اس کا مطالب سمجھنا، ہر آیت کا مطلب، صورتوں کا مطلب سمجھنا، یہ بغیر مستند تفسیروں کے، بغیر مستند استاد کے یہ سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو ترجمہ کافی ہو جاتا ہے، یعنی آخرت کی یاد کرنے کے لیے، جہنم کی یاد کرنے کے لیے، جنت کے یاد رکھنے کے لیے اس کے لیے ترجمہ کافی ہے۔ لیکن باقی چیزوں کی گہرائی کے لیے وہ مستند استاد ہونا چاہیے یا مستند تفسیر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک ادب قرآن کریم کا یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ یہ غور و فکر بھی ضروری ہے کیونکہ جلدی نہ کریں، قرآن کو آہستہ آہستہ مکمل کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یعنی اس کی تلاوت کرتے ہیں لیکن وہ اس کو تیزی سے تلاوت کر جاتے ہیں، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کریم کے سے ہدایت تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، تو اس لیے جلدی نہیں کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب بھی قرآن کریم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ یا اللہ قرآن کریم کے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ حضرت جو میں نے آپ کو دعا پڑھائی ہے رب اشرح لی صدری، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے جب ان پر وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں آپ کو کتاب دوں گا اور میں آپ کو نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے معاملات آسان فرما دے اور میری زبان کو کھول دے تاکہ میں لوگوں کو بات سمجھا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت، ہر سبق سے پہلے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا سینہ قرآن کریم کے فہم کے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ یعنی جن لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قریب کرنا چاہتے ہیں، ان پر قرآن کی سمجھ جو ہے ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ قرآن کریم کا ایک جو نور ہوتا ہے نا، وہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہو جاتا ہے، تب قرآن کریم کا ایک نور ہوتا ہے جو دل کے اندر، دل کو روشن کر دیتا ہے۔ تو وہ نور تب حاصل ہوگا جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اور انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے گا۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن کریم پر عمل کرنا، یہ بھی قرآن کریم کے آداب میں سے ہے کہ جو پڑھیں، جو آیات پڑھیں، جو حکم پڑھیں، جو آداب پڑھیں تو ان کی رعایت کریں، اپنی زندگی میں ان کو لائیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے قرآن کریم کو پڑھتے تھے تو عمل کی نیت سے پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اکیلی سورہ بقرہ 2.5 سال میں پڑھی، حالانکہ وہ اہل زبان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہوا دیکھ رہے تھے، ان کو قرآن کریم کے الفاظ بھی سمجھ آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے 2.5 سال تک سورہ بقرہ پڑھتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پڑھتے تھے اس پر عمل کرتے، پھر اگلے یعنی شروع کرتے، پھر اس پر عمل کرتے، پھر آگے شروع کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ تو اس لیے جب بھی قرآن کریم پڑھیں تو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اور جو چیز اس میں پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات یہ کہ قرآن کریم کی کوئی بات سمجھ آ جائے، قرآن کریم کی کوئی صورت سمجھ آ جائے، قرآن کریم کی کوئی تفسیر سمجھ آ جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا۔ تو یہ محض اللہ کی توفیق سے ہے کہ انسان کو کوئی چیز سمجھ آ جاتی ہے، کوئی صورت سمجھ آ جاتی ہے، کوئی آیات سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ اگر انسان کو اس کو اپنا کارنامہ سمجھے گا اور یہ سمجھے گا کہ میری اس میں کمال ہے، میرا کمال ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق چھن جاتی ہے۔ تو کبھی بھی اس میں تکبر نہیں کرنا چاہیے، بڑائی نہیں ہونی چاہیے کہ میں کچھ اچھا ہوں، مجھے قرآن کریم آتا ہے، مجھے تفسیر آتی ہے، مجھے ترجمہ آتا ہے،
باقی مجھ سے کمزور ہیں، حقیر ہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت علم دے دیا ہے، قرآن کریم کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، تو یہ محض اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو چکے ہوتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے رحمت سے ہمیں چند الفاظ ہمیں عطا فرما دیے، چند چیزوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو اس میں کبھی بھی اطراء آنا نہیں چاہیے، کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، تو کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جو کچھ مل رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہم شکر کرتے رہیں گے تو اس راستے پر بڑھتے رہیں گے، آگے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سے مزید عطا فرماتے رہیں گے۔ اگر ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا، ناشکری کرنی شروع کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرمائیں گے وہ ہم سے چھن جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کے مختصر سے آداب ہیں، جب بھی ہم تفسیر پڑھیں تو ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں۔ دوسری چیز، قرآن کریم کو علم تفسیر کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ یاد رکھیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ھدی للناس، کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بعد میں فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے بعض جگہ، اور بعض جگہ ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، کسی چیز کو یعنی آہستہ سے چلانا، کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ ہادی اسے کہتے ہیں جو رہنما ہوتا ہے، راہ دکھلانے والا ہوتا ہے، راستہ بتلانے والا ہوتا ہے، اس کو ہادی کہتے ہیں۔ تو اب قرآن چونکہ ہادی ہے، ہمیں راستہ دکھلانے والا ہے، یہ تبھی ہم اس سے راستہ سمجھ سکتے ہیں جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے۔ قرآن کریم کو سمجھے بغیر ہم اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کا مقصد ہدایت دینا ہے، اور ہدایت علم تفسیر پڑھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے علم تفسیر ضروری ہے، کہ علم تفسیر کے بغیر ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کریم صرف ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم تلاوت کے لیے ہے، ہم اس کی تلاوت کریں، اس پر ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے پر اجر ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب اس کو بغیر سمجھے پڑھنے پر اجر ہے، تو جو آدمی اس کو تفسیر کو، اس کے ترجمے کو سمجھ کے پڑھے گا تو اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ جو آدمی الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب الف لام میم کی مثال کیوں دی؟ کہ آپ علیہ السلام بتلانا چاہتے تھے کہ الف لام میم کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ الف لام میم، الف کا معنی بھی معلوم نہیں ہے، یہ حروف متشابہات اس کو کہتے ہیں، مرقطات کہتے ہیں، ہم تفسیر میں بھی پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ تو الف لام میم کی مثال اس لیے دی کہ اس کو بغیر سمجھے پڑھنا، یہ 30 نیکیاں، ایک ایک حرف پر ایک ایک نیکی ملتی ہے جب بغیر سمجھے پڑھا جائے۔ جب سمجھ کے پڑھا جائے گا تو اس پر کتنی نیکیاں ملیں گی۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے ہم اسے پڑھتے رہیں اور نیکیاں حاصل کرتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ اس طرح ہمیں ثواب تو ملے گا، لیکن جو قرآن کریم کا مقصد ہے یعنی انسانوں کی رہنمائی کرنا، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ جو قرآن کریم کے ساتھ اگر کوئی انسان اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اس انسان کی زندگی بن جائے گی۔ اگر کوئی خاندان اس پر کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، اس خاندان کی زندگی بن جائے گی۔ کوئی معاشرہ اس کو سمجھے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس کے معاشرے کی زندگی بن جائے گی۔ کوئی ملک اسے کرے، اس کو سمجھے، پورا ملک اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، وہ ملک ترقی یافتہ بن جائے گا، اس کی زندگی بن جائے گی، دنیا کی زندگی بھی بن جائے گی۔ آخرت تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا کی زندگی بھی اس کے پر عمل کرنے کے ساتھ یہ ہدایت کے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیں، ان کا معاشرہ، ان کے افراد، ان کا خاندان، ان کا معاشرہ، ان کی مملکت سارے قرآن کریم کے مطابق تھے، تو وہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ شمار ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کریم کو سمجھتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، چاہے وہ فرد تھا، چاہے وہ خاندان تھا، چاہے وہ معاشرہ تھا، چاہے وہ ملک تھا، تو سب کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی، دنیا میں بھی ترقی دی اور آخرت میں ان کے بڑے درجات ہیں۔ تو یہ قرآن کریم ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی شاندار کتاب ہے، ایسی فضیلت والی کتاب ہے کہ جو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم ہے ہی کامیاب بنانے کے لیے، جو اس کے ساتھ جتنا اس کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا کامیابی اس کا مقدر بنتی جاتی ہے، اور جو بندہ قرآن کریم سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی ناکامیاں اس کی مقدر بنتی جاتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کے ساتھ جڑنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے، قرآن کریم پر عمل کرنا ہے، یہ کامیابی کا واحد راستہ ہے، یہ ہدایت کا واحد راستہ ہے۔ تو یہ راستہ ہمیں بغیر اس کو قرآن کریم کو سمجھے حاصل نہیں ہو سکتا۔
تو اس لیے قرآن کریم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، علم تفسیر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور قرآن کریم کا جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہم چونکہ صاحب زبان نہیں ہیں، عربی زبان کے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ بھی اگر ہمیں آئے تب بھی ہم اس کا صحیح مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کا شان نزول پتہ نہ ہو کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو جب تک ہم وہ ساری چیزیں نہیں حاصل کر سکیں گے تب تک ہم کیا ہے وہ علم تفسیر نہیں حاصل کریں گے، تو تب تک ہم یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اس کے بغیر، علم تفسیر کے بغیر گمراہی سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ قرآن کریم کے معانی اور مطالب ساری چیزیں یہ علم تفسیر سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ جب تک ہمیں علم تفسیر حاصل نہیں ہوگا تو ہم گمراہی سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور قرآن کریم کو علم تفسیر اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم کی اگر ہمیں تفسیر نہیں آتی ہوگی تو ہم شریعت پر عمل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے، وہ تب تک ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم علم تفسیر حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، سچ کا حکم فرمایا ہے، اچھے اخلاق کا حکم فرمایا ہے۔ تو کن کن چیزوں کا حکم فرمایا تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں؟ شریعت پر عمل کرنا تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہو۔ اور کن کن چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ جھوٹ سے منع فرمایا ہے، بد اخلاقی سے منع فرمایا ہے، دھوکہ دینے سے منع فرمایا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہمیں پتہ ہوگا تو ہم ان سے بچ سکیں گے۔ تو جب شریعت پر عمل کرنا قرآن کریم کی تفسیر کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اس لیے بھی قرآن کریم کی تفسیر ضروری ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی علوم ہیں ان سب علوم کی جو بنیاد ہے وہ قرآن کریم ہے۔ علم حدیث کی بنیاد یہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تشریح ہے علم حدیث۔ علم حدیث کے ذریعے قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے۔ علم فقہ یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ سیرت کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، عقائد کا علم ہے، جتنے بھی علوم ہیں ان سب کی جو بنیاد ہے وہ علم تفسیر ہے۔ اسی وجہ سے ان کو تمام علوم کی بنیاد اور تمام علوم کا سردار کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا علم، جو سب سے بنیادی علم ہے وہ علم تفسیر ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم تفسیر کتنا ضروری اور کتنا اہم علم ہے، اس کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ دوسری چیز ہوگی علم تفسیر کی اہمیت اور ضرورت۔ اور تیسری چیز وہ ہے کہ علم تفسیر کا مطلب کسے کہتے ہیں؟ علم تفسیر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں فسر یفسر تفسیراً۔ یہ فسر یفسر تفسیر کے لغوی معنی ہوتے ہیں کھولنا، کشف کے معنی میں آتا ہے، کھولنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور اصطلاح میں یعنی جو مفسرین کی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن کریم کے معانی بیان کیے جائیں اور اس کے احکام کو اور حکمتوں کو کھول کر بیان کیا جائے۔ یعنی علم تفسیر ہر ایسے علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن کریم کے معنی، قرآن کریم کے احکام اور قرآن کریم کی حکمتوں کو کھول کر واضح کر کے بیان کیا جائے، اس کو کہتے ہیں علم تفسیر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ارشاد فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن کریم اتارا ہے تاکہ آپ کیا ہے لوگوں کو وضاحت کر دیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کھول کھول کے بیان کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا، ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے بھیجا، اور اس رسول کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی، کہ قرآن کریم کی آیات کو بیان کرتا ہے، پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی ان کو صرف پڑھ کے سناتا نہیں قرآن کریم، بلکہ قرآن کریم الفاظ بھی نبی علیہ السلام سکھلاتے تھے، اور اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ دیکھیں یتلو علیہم آیاتی یہ الگ ذکر کیا ہے، اور یتلو علیہم آیاتی کے ساتھ یہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ صرف آیات کو ہی نہیں پڑھ کے سناتے بلکہ کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے تھے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر کسی بھی آیت کی تفسیر معلوم کرنی ہوتی کوئی مشکل نہ تھا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں کہیں پر پریشانی ہوتی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے کہ آپ علیہ السلام سے جواب حاصل کرتے, تسلی ہو جاتی. لیکن آپ کے بعد چونکہ علم کی ضرورت تھی اس لیے علم تفسیر کو ایک مستقل علم کی صورت میں یعنی الگ مدون کر کے کتابوں میں اس کا ذکر کر دیا تاکہ امت جو ہے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے جو معانی ہیں, اس کا جو مفہوم ہے, اس کا جو شان نزول ہے, اس کو کیا کرے, اس کو بھی یاد رکھے اور ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس امت کی اس کو فضیلت بخشی ہے, یہ کارنامہ بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم تفسیر کے لیے بہت سارے بڑے بڑے مفسرین عطا فرمائے. پہلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے, پھر تابعین میں سے تھے, پھر تبع تابعین میں سے تھے, اور بڑی بڑی تفسیریں, شاید اس قدر تفسیریں لکھی ہیں جن کا شمار نہ کیا جا سکے. یعنی اتنی زیادہ تفسیریں لکھی ہیں ہر دور میں اتنی زیادہ تفسیریں لکھی گئی ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا. یعنی جتنی کتابیں قرآن کریم کی تفسیر کے لیے لکھی گئی اتنا کسی چیز میں بھی نہیں لکھی گئی. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا عجیب کلام ہے, اتنا شاندار کلام ہے کہ ابھی تک اس کے معنی ختم نہیں ہوئے. جیسے قرآن کریم میں آتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سارے کے سارے لوگ میرے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں, میری قدرتوں کو, میری یعنی مطالب کو بیان کرنا شروع کر دیں, سمندر سیاہی بن جائیں, درخت یعنی کلمے بن جائیں, لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي, سمندر ختم ہو جائیں گے, درخت ختم ہو جائیں گے, لیکن میرے رب کے کلمات, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي, کہ میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کا اعجاز ہے. قرآن کریم ایک مستقل معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے معجزہ رہے گا کہ یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کے کلمات, جس کے تفسیر, جس کے معنی, جس کی حکمتیں, جس کی مصلحتیں ہیں 1400 سال سے بیان کی جا رہی ہیں اور قیامت تک کی جاتی رہیں گی اور قیامت تک ختم نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی ایسا کلام ہے. تو علم تفسیر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے معنی, مطالب اور حکمتیں, ان کی مصلحتیں, ان چیزوں کو بیان کرنا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آج کے سبق میں ہم نے 3 بنیادی چیزیں پڑھی ہیں. ایک تو قرآن کریم علم تفسیر پڑھنے کے آداب کیا ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے, آداب کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو تفسیر پڑھنی چاہیے. اور دوسری چیز قرآن کریم کی علم تفسیر کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے اس حوالے سے بات کی ہے. اور تیسری چیز علم تفسیر کا مطلب کیا ہے. یہ 3 چیزیں بیان کی ہیں. تو آپ نے ان تینوں چیزوں کو یاد کر کے لانا ہے. کل انشاءاللہ